بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات تمناؤں کے ویرانوں میں اندیکھے خوابوں کے پیچھے بھاگتے نارسائی کے دکھ کی طرح گزرتی چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف زندگی کے راستے پر گریزاں سینوں جیسی خاموشی، وسوسوں کے سرابوں جیسی چپ، بدبختی کی تربتوں جیسی ویرانیاں، اور خوف بھری تاریکیوں میں مضطرب اور اندھی مسافتوں جیسی سنسانیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ تینوں ملاح جنہوں نے حسن کرسو کو پہچاننے کے لیے لیونس سے رابطہ قائم کیا تھا، وہ تینوں بطروش کی خانقاہوں کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے تھے۔ جس وقت چٹانوں کے بیچوں بیچ بلکھاتی پگ ڈنڈی پر جا رہے تھے، تب وہ چونک کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اسی لمحہ ایک چٹان کی اوٹ سے انہیں روح کو گھاؤ لگاتی قہر بھری آواز سنائی دی تھی۔ ٹھہرو، جہاں تک تم پہنچ چکے ہو یہیں تمہارا انجام ہوگا۔ تم تینوں سے اگر کسی نے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں رہو گے۔ آواز نفرت کے جوئے رواں کی طرح ہولناکی سے بھری انہیں سنائی دی تھی کہ اس آواز کی خوفناکی نے ان کے دھیان اور خیال کے سانس میں بے سکون کر دینے والے سوالات بھر کر رکھ دیے تھے۔ پھر اس چٹان کی اوٹ سے کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، باقی ان کی پشت پر چھاتیاں تان کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جو سامنے آیا اس نے پہلے کی طرح انہیں کھولتے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا۔ تم تینوں ملاحوں کو کس نے اجازت دی کہ تم ملت کے دل کے چپ دریچوں میں تاریکیاں بھری اداسیاں بھرتے پھرو، خوشیوں کی شفاف گھٹاؤں کو سرگرداں بے قرار اندھیروں کا شکار کرو، اپنی مسلم قوم کے ورق ورق پر قہر برساتے خاک خون کے طوفانوں کی داستانیں رقم کرتے پھرو۔ سامنے آنے والا جب خاموش ہوا تو ان تین ملاحوں میں سے ایک ہکلاتی ہوئی آواز میں مخاطب کر کے بول اٹھا، تم کون ہو اور ہم پر جو الزام تراشی کر رہے ہو وہ کس بنا پر ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے جس کی بنا پر ان ویرانوں کے اندر تم ہماری راہ روک کر کھڑے ہوئے ہو اور ہماری گردنوں کے در پہ ہو گئے ہو؟ سامنے آنے والا پھر ہلا دینے والی آواز میں بول اٹھا، جرم بھی کرتے ہو اور پھر پوچھتے بھی ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ حسن کرسو کو پہچاننے کا دعویٰ کرنے والے تم لوگوں نے لیونس سے رابطہ قائم کر کے اپنی ملت کا سودا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظالم اور مکروہ انسانوں! حسن کرسو اور خیر الدین باربروسا کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لوگ ملت کے جاں فروش ستم کے آوارہ ابر میں اپنی مسلم قوم کے لیے روح سے زندگی اور بدبختیوں کے عالم میں ہم مسلمانوں کے لیے غم جاں کا مداوا بنتے ہیں۔ اندھیروں کے شیطانوں! تم نے اپنی قوم کی خرد کی وادیوں کو جنوں کے صحراؤں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسد کے ابلیسوں! تم لوگوں نے عداوتوں کے عناصر سے رابطہ قائم کر کے اپنی قوم کی قسمت کی کتاب میں ہجر کی کالی راتیں رقم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سامنے آنے والا جب خاموش ہوا تب وہی ملاح پھر بول اٹھا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سامنے آنے والے نے پھر اسی طرح کھولتے ہوئے لہجے میں بول اٹھا، ہم اپنی مسلم قوم کی تیغ و سنان کی سنائی ہیں۔ ہم ان ویرانوں کے اندر تمہارے انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اب تم اپنے انجام بد سے بچ نہیں سکو گے۔ ملاح پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، ہمیں ہمارے انجام تک پہنچانے سے قبل ہمارا جرم تو بتاؤ۔ جواب میں اس نے ایک ہولناک قہقہا لگایا، پھر کہنے لگا، ملت کے مفاد میں قلوب کا خوفناک المیہ بنتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ حسن کرسو کے خلاف لیونس سے ساز باز کیا جرم نہیں ہے؟ لیونس کے پاس جا کر یہ دعویٰ کرنا کہ تم حسن کرسو کو اس کی شکل سے پہچانتے ہو جرم نہیں ہے؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ اپنی ملت کے لیے رسوائیوں کے اندھیروں کو دعوت دیتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو تمہارا جرم کیا ہے؟ جرم تو تمہیں بتا چکے ہیں، اب تو تمہیں اپنے جرائم کی پاداش سے گزرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اس نے اپنے مسلح جوانوں کو کوئی کارروائی کرنے کا حکم دیا، اور یہ اشارہ پاتے ہی ان تینوں ملاحوں کے پیچھے سے مسلح جوان حرکت میں آئے۔ تینوں کو انہوں نے دبوچ لیا اور ان تینوں کے گلے گھونٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر وہ سارے مسلح جوان ان تینوں کی لاشوں کو اٹھا کر بڑی تیزی سے ایک طرف لے جا رہے تھے۔ البشارات کی وادیوں میں ڈان جان اور لیونس کے لیے کام کرنے والا شبلی قبیلے کا سردار صالح بن حلوان اپنی حویلی کے صحن میں صبح صبح شور سن کر اپنی خواب گاہ سے نکلا۔ تقریباً بھاگتا ہوا صحن میں آیا۔ صحن میں اس کے خدام اور حویلی کے محافظ بڑی پریشانی سے شور و غوغا کر رہے تھے۔ جھڑک دینے کے انداز میں صالح نے انہیں مخاطب کیا، کہنے لگا، کیا بات ہے؟ تم لوگوں نے صبح سویرے اس طرح شور کر کے کیوں لوگوں کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ اس پر ان خدام میں سے ایک نے صالح بن حلوان کے قریب آیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، اپنی حویلی کے تین اطراف کی دیواروں کی طرف دیکھیں، وہاں ان تین ماہی گیروں کی لاشیں رکھی ہیں جنہوں نے اقرار کیا تھا کہ وہ حسن کرسو کو جانتے ہیں۔ اس انکشاف پر صالح بن حلوان کا چہرہ خوف اور ڈر کے مارے ہلدی ہو کر رہ گیا تھا۔ حویلی کی تین اطراف کی دیواروں پر رکھی لاشوں کا اسے بغور جائزہ لیا، پھر اسی خادم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ لاشیں رات کے وقت کون رکھ کر گیا ہے؟ جبکہ حویلی کے ارد گرد مسلح جوانوں کا پہرا بھی تھا، ان کے ہوتے ہوئے یہ کارروائی کون کر سکتا ہے؟
اس پر ندامت کے انداز میں اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے خادم بول اٹھا، آقا، حویلی کے ارد گرد جو محافظ رات کو پہرا دیتے ہیں، ان کو بھی کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور ان سب کی لاشیں حویلی کے اطراف میں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں پہلے کسی نے تینوں ملاحوں کا خاتمہ کیا ہے، اور پھر حویلی کے محافظوں کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو دیواروں پر رکھ کر چلے گئے ہیں۔ ابن حلوان پریشان ہو گیا، جلدی جلدی تیار ہوا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر لیونش کی حویلی کی طرف بھاگ دیا۔ جس وقت سالم بن حلوان لیونش کی حویلی میں داخل ہوا، اس وقت لیونش بیدار ہوا تھا اور اپنی حویلی کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اپنے گھوڑے کو حویلی سے باہر ہی چھوڑ کر سالم بن حلوان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی لیونش فکر مند ہو گیا تھا، اور وہ سالم بن حلوان کی طرف بڑھا اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن حلوان، تمہارا یوں صبح صبح میرے پاس آنا کسی علت یا وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ آؤ دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ پھر لیونش نے سالم بن حلوان کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے دیوان خانے میں لے گیا۔ دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر لیونش نے اسے مخاطب کیا، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے، یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس پر سالم بن حلوان نے تینوں ملاحوں کے مرنے اور پھر اپنے محافظوں کے قتل کیے جانے اور ملاحوں کی لاشوں کو اس کی حویلی کی دیواروں پر رکھنے کی تفصیل بڑی تیزی سے کہہ دی۔ سالم بن حلوان جب تفصیل بتا کر چپ ہو گیا تو اس کے اس انکشاف نے لیونش کو فکر مند اور خوفزدہ سا کر دیا تھا۔ کچھ دیر گردن جھکا کر وہ سوچتا رہا، پھر سالم بن حلوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جو معاملہ ہوا، یاد رکھنا میں پہلے ہی اس کی توقع رکھتا تھا۔ جس وقت چارلز نے مسلمانوں کے ان علاقوں کا ناظم ڈان جان کو مقرر کیا تھا، اس وقت ہی مجھے اندیشے لاحق ہونا شروع ہو گئے تھے کہ ڈان جان کی وجہ سے ان علاقوں میں ضرور کوئی انہونی ہوگی، اور جس وقت مجھے ڈان جان کا نائب مقرر کیا گیا، تب پہلے تو میں نے ان علاقوں میں رہنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب مجھے لالچ و لوبھ کے علاوہ دھمکی دی گئی، تب میں ڈان جان کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ دیکھو ابن حلوان، جو کچھ ہوا ہے یہ میری امیدوں کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے تو ڈان جان سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے کوئی ان علاقوں میں آتا ہے تو اسے آنے دو، ہمارا کیا بگاڑیں گے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اگر خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ہسپانیہ سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اسے ایسا کرنے دو، اس میں ہسپانیہ کی بہتری ہے۔ لیکن ڈان جان نہیں ماننا تھا، اس کا کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے بسنے والے سارے مسلمانوں کو وہ نئی دنیا کی طرف منتقل کر دیں گے، اور وہاں جن علاقوں پر یہاں کے جاگیرداروں اور نوابوں نے قبضہ کیا ہے، ان مسلمانوں سے کام لیتے ہوئے بنجر زمینوں کو آباد کریں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ دنیا کی زمینوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ڈان جان اپنے رویے کی وجہ سے ان علاقوں کو غیر آباد بنانا شروع کر دے گا۔ لیونش جب خاموش ہوا تب فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے سالم بن حلوان کہنے لگا، لیونش، آپ جانتے ہیں میں بھی جو کام میرے ذمہ لگایا گیا تھا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں ڈان جان کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی یا مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ڈان جان کے لیے کام کروں، لیکن ڈان جان نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے اہل خانہ اور قبیلے کے دوسرے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دی تھی، اور اسی دھمکی کی وجہ سے یہ کام کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس آمادگی کا انعام یہ ملا کہ آج اگر ان نامعلوم لوگوں نے میری حویلی کے محافظوں کا خاتمہ کر کے ان تین ملاحوں کی لاشیں میری حویلی کی دیواروں پر رکھ دی ہیں جو حسن کرسو کو پہچاننے کے دعوے دار تھے، اور کل میرے خلاف اس سے بھی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیونش کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ خطرہ تمہیں ہی نہیں مجھے بھی لاحق ہو گیا ہے۔ اس موقع پر اپنی حفاظت کی خاطر میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی محافظ اپنی حویلی سے باہر متعین نہ کرنا۔ جو بھی محافظ رکھو انہیں اپنی حویلی کے اندرونی حصے میں محفوظ جگہوں پر بٹھا دو، ایسے ہی جیسے کسی کو گھات میں بٹھایا جاتا ہے۔ انہیں سختی کے ساتھ تاکید کرو کہ وہ رات کے وقت جاگتے رہیں، اسی صورت میں تمہارا دفاع ہو سکتا ہے۔ یہی کام میں بھی سر انجام دوں گا۔ میں بھی آج کے بعد اپنی حویلی کے باہر کوئی محافظ نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ جو بھی محافظ متعین کیا جائے گا حملہ آور اچانک اسے دبوچ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح ہمارے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کے اندر خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں میں جو نصرانی ہیں وہ یہ واقعات دیکھ دیکھ کر یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو میں نہ صرف ڈان جان کی ناپسندیدگی بلکہ اندلس کے بادشاہ چارلز کے قہر و غضب کا بھی شکار ہو جاؤں گا۔ دیکھو سالم بن حلوان، تم واپس اپنی حویلی میں جاؤ، کسی پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ رات کے وقت تمہاری حویلی کے محافظوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس پر سالم بن حلوان کہنے لگا، میرے نہ بتانے سے کیا ہوگا، لاشیں حویلی سے باہر پڑی ہوئی ہیں اور اب انہوں نے ان لاشوں کو دیکھ لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں بات پھیلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اب تک تو ارد گرد کی ساری بستیوں میں یہ بات پھیل چکی ہوگی کہ رات کی تاریکی میں کسی نے میرے محافظوں کو قتل کر کے 3 ماہی گیروں کی لاشیں میری حویلی کی دیواروں پر رکھ دی تھیں۔
جواب میں کچھ دیر خاموش رہ کر لیونش سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، بہرحال یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور ہم اسے یوں ہی نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ اس حادثے کی اطلاع جب ڈان جان کے پاس یا چارلز کو پہنچے گی تو وہ اس کی تفصیل مجھ سے مانگے گا اور یہ بھی پوچھے گا کہ میں نے اس کے رد عمل میں کیا کیا، اور اب مجھے اس حادثے کے رد عمل کے طور پر بھی کچھ کرنا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے یہ تو ابھی سوچوں گا، فی الحال تم جاؤ اور جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے ساتھ ہی سالم بن حلوان اداس اور افسردہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حویلی سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اسے ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا اپنی ایڑی کی طرف جا رہا تھا۔ خانقاہوں کے اس تہخانے میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حسن کرسو اپنے بستر پر بیٹھا گہری سوچ میں غرق تھا کہ اچانک چونک پڑا، اس لیے کہ تہخانے میں بطروچ داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حسن کرسو بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بطروچ نے آگے بڑھ کر حسن کرسو سے پرجوش مصافحہ کیا۔ دونوں نشستوں پر بیٹھنے کی بجائے بستر پر ہی ہو بیٹھے۔ بطروچ نے بڑی اپنائیت سے حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں گزشتہ شب اپنی مہم سے کافی دیر بعد لوٹا۔ جب میں نے تمہارا جائزہ لیا تو میرے بھائی تم سو چکے تھے، لہٰذا میں نے اس وقت تمہیں بیدار کر کے زحمت نہ دینا چاہی۔ بطروچ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ بڑی بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حسن کرسو نے پوچھ لیا، تمہاری رات کی اس مہم کا کیا بنا؟ بطروچ مسکرایا اور کہنے لگا، مہم کو تو ہم نے کامیابی کے ساتھ سر کر لیا ہے۔ تینوں ملاحوں کا خاتمہ کر کے ان کی لاشوں کو سالم بن حلوان کی حویلی کی دیواروں پر رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی صبح سبیرے میں نے اپنے کچھ راہبوں کو بھی ان علاقوں کا گشت کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا ہے کہ صبح جب سالم بن حلوان کے خدام نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بڑا پریشان، بڑا خوفزدہ ہوا۔ کہتے ہیں اسی وقت لباس تبدیل کر کے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور لیونش کی طرف گیا، وہاں صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور اب وہ لیونش سے اپنی حویلی میں لوٹ آیا ہے۔ لیونش کے ساتھ اس کی کیا گفتگو ہوئی یہ تو میں نہیں جان سکا، اور یہ کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے کہ میں آج ہی لیونش کے پاس جاؤں گا اور باتوں باتوں میں اس سے معلوم کر لوں گا کہ مرنے والے تینوں ملاحوں کو موت کے سلسلے میں اس کا اور سالم بن حلوان کا کیا رد عمل ہے۔ بطروچ جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے حسن کرسو کہنے لگا، میں تمہیں تمہاری اس کامیاب مہم پر مبارکباد دیتا ہوں، پر یہ تو کہو کہ مجھے اس زندان سے کب رہائی ملے گی اور کب تک میں واپس باربروسا کے پاس جا سکوں گا؟ میرے لوٹنے میں جس قدر تاخیر ہوتی رہے گی میرے ساتھی وہاں پریشانی اور فکر مندی کا شکار رہیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فی الفور یہاں سے نکل کر باربروسا کے پاس چلا جاؤں۔ اس کے بعد میں حسن کرسو کی بات کاٹتے ہوئے بطروچ پھر بول پڑا، حسن کرسو میرے عزیز بھائی، فی الحال تمہارا یہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں، میں حالات کا بڑی کڑی نگاہ سے جائزہ لے رہا ہوں۔ لیونش نے فی الحال اپنے بہت سے آدمی خفیہ طور پر ان علاقوں میں گشت پر لگا رکھے ہیں، معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد تم یہاں سے نکل جانا۔ میں چاہتا ہوں جاتی دفعہ تم ماز کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دیکھو ماز تمہارے متعلق بڑی فکر مندی اور بڑی پریشان ہے اور بار بار تمہاری صحت تمہاری خیریت کا پوچھتی ہے، اور کئی بار وہ مجھ سے تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکی ہے، لیکن میں اسے ان حالات میں روکے ہوئے ہوں، میں اسے ان خانقاہوں کی طرف نہیں لانا چاہتا، اس طرح وہ لیونش اور سالم بن حلوان کی نگاہوں میں مشکوک ہو جائے گی۔ جس دن ایسا ہوا یاد رکھنا اس دن ماس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور میں ایسا کسی صورت نہیں چاہتا۔ جب تک بطروچ بولتا رہا حسن کرسو سر جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ بطروچ جب خاموش ہوا تب اس نے اسے مخاطب کیا، بطروچ میرے یہاں سے نکلنے اور خیریت کے ساتھ کوچ کر جانے کا ایک بڑا معقول طریقہ بھی ہے۔ وہ کون سا؟ تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بطروچ نے پوچھ لیا۔ وہ یہ کہ تم آج لیونش کے پاس جاؤ، مرنے والے تینوں ملاحوں سے متعلق اس سے گفتگو کرو، اس کا رد عمل بھی جانو، ساتھ ہی اسے یہ بھی کہو کہ وہ تین ملاحوں ان علاقوں میں حسن کرسو کو پہچاننے والے تھے، اس طرح مارا جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ بہرحال تم لیونش سے کہنا کہ وہ تمہیں اجازت دے کہ تم اپنے راہبوں کے ساتھ ملاحوں کی بستیوں کا رخ کرو، وہاں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ آخر کس نے ان ملاحوں کو ہلاک کر کے سالم بن حلوان کی حویلی کی دیواروں پر ڈال دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ لیونش تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دے گا۔ ایسا ہوگا تو تم یہاں خانقاہوں میں لوٹ آنا اور رات کے وقت یہاں سے اپنے راہبوں کے ساتھ ملاحوں کی بستی کا رخ کرنا، وہاں تم لوگوں کے اندر میں بھی راہبوں کے بھیس میں موجود ہوں گا۔ تم جانتے ہو کہ ساحل پر ابھی تک میری کشتی کھڑی ہے، میرے ساتھ جو ساتھی ملاح آئے تھے میں جانتا ہوں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن جن ملاحوں کے ذریعے تم میرے ساتھ رابطہ رکھتے ہو انہیں ہی میرے ساتھ بھجوا دینا، اس طرح میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔
رہا سوال ماسک کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماسک کو میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ لیونش نے اپنے آدمی گشت پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ دیکھو، ماز میری بیوی ہے، اسے کانٹا چبھنے جیسی تکلیف بھی میں نہیں دیکھ سکتا۔ واپس جا کر میں حالات کا جائزہ لوں گا۔ جو کچھ اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان رکھی ہے کہ کسی مناسب موقع پر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ان علاقوں کا رخ کروں گا، اور اچانک حملہ ہو کر میں لیونش اور شبلی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان کا خاتمہ کر دوں گا۔ اور اگر ان دنوں خود ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کا بڑا نمائندہ ڈان جان بھی موجود ہوا تو میں اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اپنی اس مہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ میں ماس کو بھی اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ میں افریقہ میں ماس کے رہنے کے لیے اچھا اور مناسب بندوبست بھی کر لوں گا۔ جب تک حسن کرسو بولتا رہا، بطروش متواتر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب وہ کہنے لگا، حسن کرسو، میرے بھائی، یہاں سے تمہارے نکالے جانے کی یہ ایک اچھی اور مناسب ترکیب ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں محفوظ بھی ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ لیونس سے بات کرنے کے بعد میں واپس آؤں گا، اور پھر رات کے وقت جب ہم راہبوں کے بھیس میں ملاحوں کی بستی کا رخ کریں گے تو ادھر جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کعب بن عامر کی بستی کا رخ کریں۔ وہاں راہب کے بھیس میں تم ماس سے بھی مل لینا، اس لیے کہ وہ تمہاری خیریت سے متعلق بڑی پریشان اور فکر مند ہے۔ کعب بن عامر اور اس کی ماں میسونہ اور بھائی مغیرہ بن کعب بھی بڑے فکر مند ہیں۔ جب تم اس سے مل کر رخصت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں انہیں تمہارے متعلق ایک طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ جواب میں حسن کرسو نے بطروش کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا، جیسا تم چاہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا۔ اب ایسا کرو کہ میرے کچھ کھانے کا اہتمام کرو کہ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، میں نے رات کو بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ بطروش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر حسن کرسو کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، کھانا یہاں زندان نما کوٹری میں نہیں کھایا جائے گا میرے بھائی، باہر حالات اس وقت بالکل پرسکون ہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ باہر بیٹھ کر دونوں بھائی کھانا کھاتے ہیں۔ احتیاطاً میں نے اپنے کچھ راہبوں کو چاروں اطراف میں پھیلایا ہوا ہے تاکہ اگر کوئی مشتبہ شخص ہماری خانقاہوں کا رخ کرے تو ہمیں بروقت اطلاع دی جا سکے اور ہم سنبھل جائیں۔ بطروش کے ان الفاظ کے ساتھ ہی حسن کرسو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں تہہ خانے سے باہر نکلے۔ باہر بیٹھ کر انہوں نے بڑے اطمینان میں کھانا کھایا۔ پھر بطروش اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا کہنے لگا، میرے بھائی، تم یہیں بیٹھو۔ ہاں، اپنی مرضی سے تہہ خانے میں جب جانا چاہو تو چلے جانا، لیکن تہہ خانے میں جب جانے کی ضرورت ہو تو میرے آدمی تمہیں بروقت اطلاع کر دیں گے۔ میں اب لیونش کی طرف جاتا ہوں، اور جس طرح اس سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہوا، اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ حسن کرسو نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا جبکہ بطروش وہاں سے اٹھ کر لیونش کی طرف چلا گیا تھا۔ بطروش جب لیونش کی حویلی میں داخل ہوا تو لیونش لپک کر بڑی بے چینی میں اس سے ملا، اسے گلے لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے نشست پر بٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مقدس باپ، آپ بڑے وقت پر آئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں اپنا کوئی آدمی صبح کو خود آپ کو بلانے والا تھا، اس لیے کہ صورتحال ہمارے خلاف بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے۔ تاہم لیونش نے ماہی گیروں کے مارے جانے کی تفصیل بطروش سے کہہ دی۔ ساتھ وہ بڑی فکر مندی اور انتہائی پریشانی کی حالت میں بطروش کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر بطروش نے مصنوعی طور پر چہرے پر غم اور فکر مندیاں بکھیر لی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر لیونش کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا، لیونش، یہی بری خبر سن کر تو میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ ان ملاحوں کا مارا جانا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ تینوں حسن کرسو کو اس کی شکل سے پہچانتے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں حالات پہلے کی نسبت اور زیادہ ابتر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس موقع پر میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اسے قبول کرو۔ لیونش نے بڑے غور سے بطروش کی طرف دیکھا، پھر بڑی ارادت مندی سے کہنے لگا، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کیوں آپ کا کوئی مشورہ قبول نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر مشورہ عیسائیت کی بہتری اور بھلائی ہی کے لیے ہوگا۔ لیونش جب خاموش ہوا تب بطروش نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، فی الحال کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ایسا ہم کریں گے تو البشرات کی ساری مسلمان بستیوں میں بغاوت کے آثار نمودار ہو سکتے ہیں، اور ایک بار اگر کوئی قبیلہ بھی بغاوت پر اتر آیا تو ساری البشرات کی وادیاں آگ کی بھڑکتی ہوئی بھٹی کی صورت اختیار کر لیں گی۔ دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دو کہ میں آج رات اپنے کچھ راہبوں کے ساتھ ملاحوں کی بستیوں کی جانب جاؤں اور میں مختلف مچھیروں اور ماہی گیروں سے رابطہ قائم کروں، رازدارانہ انداز میں وہاں لوگوں سے گفتگو کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان تین ملاحوں کے قتل میں کون لوگ ملوث ہیں۔ ان میں سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اگر حسن کرسو یہاں ہے تو ان کے اندازے کے مطابق اس نے کہاں پناہ لے رکھی ہوگی، کہاں چھپا ہوا ہوگا۔ بطروش جب خاموش ہوا تو تحسین آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے لیونش کہنے لگا،
محترم بطروش، اگر آپ یہ کام کر گزرے تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا اور کئی بار آپ کا شکر گزار اور ممنون ہوں گا، اس لیے کہ اگر میں ان علاقوں میں حسن کرسو کو تلاش کر کے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کی نگاہوں میں میری حیثیت بالکل ڈان جان کے برابر ہو جائے گی اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز و عزت افزائی ہوگی۔ اپنے ساتھی راہبوں کے ساتھ ملاحوں کی ساری بستیوں کے علاوہ البشرات کی مسلمان بستیوں کا دورہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جہاں بھی آپ کو شکوک اور شبہات دکھائی دیں ان کی نشاندہی مجھے ضرور کیجیے گا۔ لیونش کے اس جواب سے بطروش خوش اور مطمئن ہو گیا تھا، پھر اپنی جگہ پر اٹھا اور لیونش سے پرجوش مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں حسن کرسو کی تلاش میں اپنے ساتھی راہبوں کے ساتھ دن یا رات کے کسی وقت جب میں نے مناسب سمجھا ساحلی پٹی کی طرف ضرور جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروش لیونش کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ رات اندھیرے کے سینے پر دوڑتی ہوئی اپنے انجام کی طرف رواں دواں تھی۔ سرما کی سرد ہواؤں اور ان کے ساتھ تیز بارش نے چاروں طرف ایک عجیب سا سما برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سمندر اور طوفانی ہواؤں کے درمیان ایک انوکھی ستیزہ کاری کھڑی ہو گئی ہو۔ بحر کے سینے سے اٹھ کر دکھ کی پکار دینے والی بلند موجیں فضاؤں کے اندر دہشت پیدا کر رہی تھیں۔ جسموں پر کوڑے برساتی سرما کی تیز اور یک ہواؤں نے برستی بارش میں ندی نالوں کو جل تھل کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی آسمان پر بجلی چمکتی تو بدن کی تہوں میں اتر جانے والا بھیانک خون آشام خوف طاری کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چمک کے بعد جب گھن گرج سنائی دیتی تو ہر شے کی خود اعتمادی رات کی گہری تاریکی میں منہدم ہو کر رہ جاتی تھی۔ ایسے میں دو نوجوان برستی بارش اور تیز ہواؤں میں اپنے بھیگے لباس کے ساتھ بطروش کی خانقاہ کے پاس نمودار ہوئے۔ تیزی سے برستی بارش میں وہ تیز تیز چلتے آگے بڑھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خانقاہوں کے پرپیچ راستوں سے اچھی طرح آشنا ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک خانقاہ کے دروازے پر آن کر رکے۔ راستے میں انہیں کئی راہبوں نے دیکھا اور کسی نے ان سے کوئی سوال نہ کیا، جس سے لگتا تھا کہ وہ سارے راہب آنے والے ان دونوں اجنبیوں کو خوب جانتے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دی۔ ارد گرد کی خانقاہوں کے راہب بھی باہر نکل آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا خود بطروش تھا۔ دروازے پر کھڑے بارش میں بھیگے ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ کر بطروش حیرت زدہ اور دنگ رہ گیا تھا۔ پھر بڑی ہمدردی اور نرمی میں انہیں مخاطب کر کے اس نے بڑی رازداری میں پوچھا، اس برستی بارش اور آندھی و طوفان میں تم یہاں خیریت تو ہے؟ پھر اچانک اسے کچھ خیال گزرا، ایک طرف ہٹ گیا۔ پہلے تم اندر آؤ، پھر میں تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ وہ دونوں اندر نہیں گئے، باہر ہی کھڑے رہے۔ پھر ان میں سے ایک بطروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم اندر نہیں آئیں گے، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ دیکھو، امیر باربروسا کی کچھ کشتیاں ساحل پر کھڑی ہیں، وہ حسن کرسو کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نوجوان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کے ان الفاظ پر بطروش فکرمند ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، اس طوفانی بارش زدہ رات میں وہ حسن کرسو کو لینے آئے ہیں؟ انہوں نے بڑی سخت غلطی کی، اس لیے کہ ملاحوں کی بستیوں کے ساتھ اب لیونش نے اپنے آدمی پھیلا رکھے ہیں اور اب وہ انہیں لمحہ لمحہ کی خبریں پہنچا رہے ہیں۔ اس پر آنے والا وہی بول اٹھا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر خیر الدین بابروسا کی طرف سے جو کشتیاں آئی ہیں ان کی تعداد 4 ہے، ان میں مسلح جوان بھی ہیں۔ وہ اپنے ساحلی ملاحوں کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کے بائیں جانب جو سنگلاخ چٹانیں ہیں ان کے اندر اپنی کشتیوں کو کھڑا کیا ہے اور اس کے بعد ہم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں اور بہت جلد واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ امیر خیر الدین بابروسا الجزائر سے قسطنطنیہ کا رخ کر رہا ہے، اس لیے کہ سلطان سلیمان نے اسے قسطنطنیہ بلایا ہے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز نے ٹیونس پر حملہ آور ہو کر جو ٹیونس شہر کے علاوہ وہاں کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، سلطان نے اس سلسلے میں طلب کیا ہے۔ خیر الدین باربروسا اس وقت کھلے سمندروں میں چند ویران چٹانوں پر مشتمل ایک جزیرے پر اپنے بچے کھچے بحری بیڑے کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ حسن کرسو جب وہاں پہنچے گا تو وہ قسطنطنیہ کا رخ کرے گا اور اسی جگہ قسطنطنیہ کا امیر البحر علی پاشا بھی امیر خیر الدین باربروسا سے آ کر ملے گا۔ اس کے بعد دونوں متحد ہو کر قسطنطنیہ کا رخ کریں گے۔ بس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پیغام نہیں، آپ فی الفور ہمیں یہاں تک کہتے کہتے اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ بطروش اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھا، تم دونوں پہلے اندر تو آؤ، دیکھو میں معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں۔ اندر آؤ، حسن کرسو نے یہاں میرے پاس ہی قیام کیا ہوا ہے، تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ملاح اندر داخل ہوئے، ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ بطروش کچھ خانقاہ کی بھول بھلیوں میں آگے بڑھ گیا، پھر جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ حسن کرسو بھی تھا۔ ملاح اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے
پرجوش انداز میں حسن کرسو نے ان دونوں سے مصافحہ کیا اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جو پیغام تم لے کر آئے ہو وہ بطروش نے مجھے دے دیا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں وہ کشتیاں کھڑی ہیں وہ مجھے لینے کے لیے آئی ہیں، وہاں تک تم میری رہنمائی کرو۔ اگر باربروسا کو سن دنیا کا رخ کر رہا ہے تو میرا اس کے ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے۔ حسن کرسو جب خاموش ہوا تب بطروش نے کچھ سوچا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حسن کرسو میرے بھائی، میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری خواہش ہے کہ جانے سے پہلے تم ایک بار ماذ سے مل لو۔ کل جب اسے یہ خبر پہنچے گی کہ تم اسے ملے بغیر ہی یہاں سے کوچ کر گئے ہو تو میں ابھی سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل کر جاؤ تو وہ تمہاری سلامتی و تحفظ سے متعلق مطمئن ہوگی، تمہارا انتظار کرنا اس کے لیے آسان رہے گا۔ جواب میں حسن کرسو کچھ کہنے لگا تھا کہ بطروش پھر نرمی میں مخاطب ہوتے ہوئے بولا، حسن کرسو میرے بھائی، انکار مت کرنا، ماس کس قدر تمہیں چاہتی ہے مجھ سے بہتر تم جانتے ہو۔ ایک بار اس سے مل لو، اس کے بعد تم یہاں سے کوچ کر جانا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ جواب میں حسن کرسو نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی کرتا ہوں۔ پھر آنے والے ان دونوں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہیں رکو، میں ذرا بطروش کے ساتھ جاتا ہوں اور جلد ہی لوٹ کر آتا ہوں۔ پھر عجیب سے انداز میں بطروش اور حسن کرسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہاں سے ہٹ کر خانقاہ کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے، دونوں راہبانہ لباس پہن چکے تھے۔ برستی بارش میں وہ باہر نکلے، چند اور نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ لیا جو راہبوں کا سا لباس پہنے ہوئے تھے۔ پھر خانقاہوں سے نکل کر وہ کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ بطروش، حسن کرسو اور دوسرے راہب کعب بن عامر کی حویلی کے صدر دروازے پر رکے۔ پھر بطروش نے حویلی کے صدر دروازے پر ہلکی ہلکی سی دستک دی۔ پہلی دستک پر جب کوئی نہ آیا تو پھر اس نے دوسری بار دستک دی، پھر بھی اندر کوئی کھٹکا نہ ہوا تو اور نہ ہی دروازہ کھلا۔ پھر اس نے تیسری دستک دی تو اندر سے رازدارانہ سی آواز سنائی دی، کون ہے؟ بطروش اور حسن کرسو پہچان گئے، وہ آواز بسیط کی تھی، لہٰذا بطروش نے اسے مخاطب کیا، بسیط میرے بھائی دروازہ کھولو، میں بطروش ہوں۔ اس پر حویلی کے صدر دروازے کے اندر جو چھوٹا سا دروازہ تھا وہ کھل گیا، سامنے بطروش کھڑا تھا۔ بطروش کے ساتھ حسن کرسو کو دیکھ کر بسیط بہت خوش ہو گیا۔ سب اندر داخل ہوئے، بطروش نے سب سے مصافحہ کیا۔ اس موقع پر حویلی کے صحن میں کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹا بھی آگے تھے۔ بسیط نے جو ہاتھ میں مشل پکڑی تھی، اس کی روشنی میں ان دونوں باپ بیٹے نے بطروش اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ حسن کرسو کو دیکھا، تب ان کی خوشی، ان کی مسرت اور ان کی اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور حسن کرسو کے گیلے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر پرجوش انداز میں اسے گلے لگا کر ملے۔ پھر کعب بن عامر کہہ رہا تھا، یہاں کھڑے نہ ہو، اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ جواب میں جو حالات اچانک رونما ہوئے اس کی تفصیل حسن کرسو نے کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب سے کہہ دی تھی، جسے سن کر باپ بیٹا ذرا پریشان اور فکرمند ہو گئے تھے۔ اس موقع پر بطروش نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حسن کرسو کو فوراً روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ ماذ سے مل کر جائے، اس لیے کہ میں جانتا تھا اس طرح ماذ اور زیادہ فکرمند اور پریشان ہو جائے گی، لہٰذا میں اسے یہاں پر لے کر آیا ہوں تاکہ روانگی سے قبل یہ ماذ سے مل لے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی کم از کم خیریت تو جان سکیں۔ جواب میں کعب بن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حسن کرسو نے کعب بن عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماذ اس وقت سو رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے جگائیے گا نہیں، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں، مجھے رات کے وقت ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحل سے کافی دور نکل جانا چاہیے۔ اس موقع پر کعب بن عامر کی بجائے مغیرہ بن کعب بول اٹھا، حسن میرے بھائی، اس موقع پر ماذ اگر سو بھی رہی ہے تو اسے جگا دینا چاہیے، آپ کا اس سے ملنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی سلامتی سے متعلق بہت فکر مند رہتی ہے۔ اس نے معمول کے مطابق کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے، پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہے، وہ کسی وقت ان باتوں پر استفسار بھی نہیں کرتی کہ بطروش بھائی نے آپ کو لیونش سے آزاد کرا دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغیرہ بن کعب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں ایک کپ کپاتی دکھ بھری آواز سنائی دی تھی، میں سو نہیں رہی، جاگ رہی ہوں۔ یہ آواز ماذ کی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماذ کی ماں محسونہ بھی ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ محسونہ نے حسن کرسو کو گلے لگا کر پیار کیا۔ بسیط نے جو مشل پکڑی ہوئی تھی، اس مشل کی روشنی میں حسن کرسو اور بطروش نے دیکھا ماذ ہونٹ کاٹ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے۔ اس موقع پر جب محسونہ نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہا، بیٹے مجھے تمہاری ماں اور بہن کے مرنے کا بے حد دکھ ہے، اس سے آگے محسونہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ماذ بیچاری ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ محسونہ نے پھر حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بیٹے میں اور ماذ حویلی میں داخل ہونے کے بعد تم لوگوں کی ساری گفتگو سن چکی ہیں، ہم جانتی ہیں تم وقت ضائع کیے بغیر جلد یہاں سے کوچ کر جانا چاہتے ہو، لیکن بیٹے جس کرب جس جبر میں ماذ تمہارا انتظار کرتی رہی ہے اس کا اندازہ میں کر سکتی ہوں۔ یا ماذ
بیٹے، اس نے تمہارے لیے کچھ کپڑے بھی بنا رکھے ہیں، تمہاری ماں اور بہن کے لیے بھی۔ اس نے کافی کپڑے اور کچھ تحائف بنا رکھے ہوئے ہیں، تم معاذ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جو چیزیں یہ تمہیں دینا چاہتی ہے وہ لے لو، اس کے بعد تم رخصت ہو جانا۔ جو حالات تم نے معاذ کے ابا سے کہے ہیں، ان کے ساتھ اس گھر کا کوئی بھی فرد تمہیں زیادہ دیر روکنا پسند نہیں کرے گا۔ میرے بیٹے، ہم تمہاری منصبی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ پھر میسونہ نے قریب ہی کھڑی معاذ کو گلے لگا کر اسے پیار کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر دھیمی آواز میں اسے کہنے لگی، بیٹے، حسن کرسو کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو چیزیں اسے دینا چاہتی ہو وہ دو، تاکہ یہ جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جائے۔ جواب میں معاذ نے ایک پیار بھری میٹھی نگاہ حسن کرسو پر ڈالی، پھر مڑی۔ میسونہ کے کہنے پر حسن کرسو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ معاذ حسن کرسو کو لے کر اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ ایک آرام دہ نشست کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے حسن کرسو کو اس نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن حسن کرسو بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ اس موقع پر عجیب سے انداز میں معاذ نے جب اس کی طرف دیکھا تب حسن کرسو بول اٹھا، معاذ، میرے سارے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کہنے کو تو میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت جلد رخصت ہونا چاہتا ہوں، یہیں کھڑے کھڑے بات کروں گا۔ حسن کرسو کے ان الفاظ پر معاذ پر گویا جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ ایک دم وہ حسن کرسو کی طرف لپکی، اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے بستر پر بٹھا لیا، پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، پھر انتہائی محبت اور چاہت میں کہنے لگی، اگر آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں تو وہ نشست آپ سے تو اچھی نہیں، اور اس نشست کو چھوڑ کر میں آپ کو اپنے بستر پر بٹھاتی ہوں۔ اگر یہ آپ کے بھیگے کپڑوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ معاذ کے ان الفاظ کے جواب میں حسن کرسو پرسکون سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر معاذ کی دکھ بھری آواز سنائی دی۔ حسن کرسو کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، آپ ہم اور بہن کو کیوں اس نفرتوں سے بھرے ہوئے ماحول میں لے کر آئے؟ آپ جانتے تھے کہ یہاں کے مسلمان پہلے ہی زندگی کی گردش میں تعبیروں کے دکھ اور غموں کے استعاروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قید کے آزار میں ان کی حالت پہلے ہی مسافر پرندوں اور رات کی پلکوں سے ٹوٹتے ستاروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر بھی آپ اماں اور بہن کو یہاں لے کر آئے۔ کتنا عرصہ آپ نے ان سے ملنے کا انتظار کیا، اور جب وہ مل گئیں تو پھر ان ظالموں نے ان کا کیا حشر کیا۔ اس کے ساتھ ہی معاذ بیچاری سسک کر رو دی۔ اس موقع پر ٹوٹتی بکھرتی آواز میں حسن کرسو نے اسے مخاطب کیا، معاذ، عمر کی بے جہت مسافتوں میں ماں اور بہن کے ملنے کے بعد مجھے ستاروں کی چمک اور چاند کی ٹھنڈک جیسا سکون اور آسودگی نصیب ہوئی تھی، لیکن یہ عارضی ثابت ہوئی۔ ان دونوں کے مارے جانے سے زندگی پھر ورق ورق بکھرتے خوابوں کی گلی گلی، دھکے کھاتے نغموں کے دھندلاتے مفہوم اور عذابوں سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس موقع پر حسن کرسو کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے معاذ بیچاری تڑپ اٹھی، پہلے اپنی آنکھیں خشک کی، پھر ایک صاف ستھرے انگوچھے سے حسن کرسو کی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا، پھر چاہت بھری آواز میں حسن کرسو کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، نہ جانے یہ بدبختیاں کب تک ہمارا تعاقب کریں گی۔ حسن کرسو سنبھلا، لمحہ بھر کے لیے اس نے بڑے غور سے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، معاذ، میں جانتا ہوں شادی کے بعد ہر لڑکی نغموں، خوشبوؤں، پیار، محبت، چاہت بھرے تبسم کی خواہش مند ہوتی ہے، پر افسوس میں شادی کے بعد تجھے سلگتے بیزار لمحوں، ٹوٹتی بکھرتی صداؤں کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ ہر لڑکی شادی کے بعد بے خزاں پھولوں کی وادیوں، چاہتوں کی سرمئی مسافتوں اور جذبوں کی طلب فروزاں کی خواہش مند ہوتی ہے، لیکن افسوس معاذ، میں تمہیں دل کی سونی وادیوں، کرب کی طوفانی موجوں اور بے ثمر یادوں کے سوا کچھ نہ دے سکا، اور اس کا مجھے زندگی بھر۔ حسن کرسو اس سے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکا، پر اس پر معاذ نے تڑپ کر اپنا گداز خوبصورت اور نرم ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، اور انتہائی نرم اور چاہت بھری آواز میں کہنے لگی، یہ پھیلی بکھری زمین اور تاحت پہلے آسمان تلے آپ ہی میری پاکیزہ چاہتوں کا ثمر، میری خواہشوں کی خوشبو، میرے جسم و جان کا حوصلہ، میرے جذبوں کی لطافت، میری قربتوں کی دلکشی۔ اگر آپ سلامت ہیں اور خوش ہیں تو پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ میرے ہیں۔ اس موقع پر شاید معاذ حسن کرسو کو گھٹن زدہ ماحول سے نکالنا چاہتی تھی۔ اپنی جگہ اٹھی، دوسرے کمرے کی طرف گئی، پھر کمرے کی ایک بڑی خرجین اپنے ساتھ لے کر آئی۔ خرجین کا منہ کھول کر اس میں جو کپڑے تھے وہ اس نے پلنگ پر الٹ دیے، پھر ایک ایک کپڑا کھول کر وہ حسن کرسو کو دکھا رہی تھی۔ ان کپڑوں میں حسن کرسو کے سلے ہوئے جوڑوں کے علاوہ اس کی ماں، اس کی بہن کے لیے بھی کپڑے تھے۔ معاذ کی ان باتوں سے حسن کرسو افسردہ ہو گیا، پھر معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، معاذ، میں تم سے مل کر جانا چاہتا تھا، اب تم سے ملاقات ہو گئی، اب مجھے یہ اجازت دو کہ یہ کپڑے جو تم نے بنائے ہیں اپنے پاس رکھو۔ معاذ،
مجھے ہنگامی حالات میں باربروسا کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ وہ کھلے سمندر کے اندر چٹانوں پر مشتمل ایک جزیرے میں میرا منتظر ہوگا۔ سلطان سلیمان نے اسے طلب کیا ہے۔ اب دیکھو سلطان ہمارے لیے کیا حکم جاری کرتا ہے۔ معاذ یہ نہ سوچنا کہ مجھے تمہارا کوئی خیال نہیں ہے۔ حالات کچھ درست ہوں تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ میں الجزائر یا قسطن دنیا میں اپنے اور تمہارے لیے ایک چھوٹا سا مکان حاصل کر لوں گا، جہاں ہم دونوں خوشیوں بھری زندگی کی ابتدا کریں گے۔ معاذ نے غور سے حسن کرسو کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کسی بھی مہم پر نکلتے ہوئے میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گی، بلکہ مسکراتے ہوئے آپ کو رخصت کروں گی، تاکہ اس مہم کے دوران آپ کے ذہن میں میرا مسکراتا ہوا چہرہ رہے۔ میں اس دن کا بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے انتظار کروں گی، جب آپ مجھے یہاں سے نکال کر الجزائر لے جائیں گے۔ اگر وہاں مکان نہ بھی ملا تو وہاں آپ کے ساتھ سرکنڈوں کے بنے ہوئے چھوٹے سے جھونپڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اٹھ کھڑا ہوا، پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، معاذ اب مجھے جانے کی اجازت دو۔ باہر بطروش اور سب لوگ بڑی بے چینی سے ہم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ معاذ نے جو کپڑے حسن کرسو کے لیے بنائے تھے وہ چمڑے کی خرجین میں ڈالے، پھر کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ کپڑے جو میں نے اماں اور بہن کے لیے بنائے تھے وہ یہیں رہنے دے، لیکن جو لباس میں نے آپ کے لیے خود سیے ہیں وہ آپ ساتھ لے کر جائیں، آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خرجین معاذ نے اٹھا لی اور حسن کرسو کے ساتھ ہو لی۔ دونوں باہر آئے، سب لوگ ان کے منتظر تھے، وہاں آن کر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر حسن کرسو نے باری باری کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور بسیط کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، آپ لوگ آرام کریں، مجھے اب اجازت دیں، مجھے ہنگامی طور پر یہاں سے کوچ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ضرور کچھ دیر آپ کے یہاں رکتا۔ اس موقع پر بڑی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاذ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خرجین آگے بڑھ کر حسن کرسو کے کندھے سے لٹکا دی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اس خرجین کو بارش میں الٹا رکھیے گا تاکہ اس کے اندر پانی نہ پڑے اور جو کپڑے اس کے اندر ہیں وہ بھیگ نہ جائیں۔ اس موقع پر تشکر آمیز انداز میں حسن کرزو نے معاذ کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس نے باری باری کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب کے علاوہ بسیط سے پرجوش مصافحہ کیا۔ بعد میں پیار بھری نگاہ اس نے معاذ پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ بطروش کے ساتھ برستی بارش میں کعب بن عامر کی حویلی سے نکل گیا۔ رات کے اندھیرے اور جل تھل کرتی بارش میں خانقاہ میں داخل ہوئے۔ بطروش خانقاہ میں ہی رہا، جبکہ جو دو آدمی حسن کرسو کو لینے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ حسن کرسو ساحلی علاقے کے ایک گمنام ساحل کی طرف ہو لیا۔ وہاں پہلے سے 4 کشتیاں کوچ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں۔ تیز ہواؤں اور بارش کے باعث سمندر اپنے پورے غیظ و غضب کی حالت میں تھا۔ سمندر کی موجیں کوہستانی سلسلوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے باوجود حسن کرسو ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ ہوا چونکہ موافق تھی، لہٰذا چاروں کشتیاں بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کر رہی تھیں۔ اس طرح حسن کرسو کھلے سمندر میں چٹانوں پر مشتمل ویران جزیرے میں انتظار کرتے باربروسا سے جا ملا۔ باربروسا نے اپنے مختصر بحری بیڑے کے ساتھ کھلے سمندر میں ابھی چٹانوں پر مشتمل جزیرے میں ہی قیام کیا ہوا تھا اور حسن کرسو بھی اس کے پاس پہنچ چکا تھا کہ ترکی کا امیر البحر علی پاشا چند جہازوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ باربروسا، ترگوت، حسن کرسو، سنان، صالح اور کاکاد اور دوسرے سارے سالاروں نے شاندار انداز میں علی پاشا کا استقبال کیا۔ پھر علی پاشا کو باربروسا کے ایک جہاز کے عرصے پر لے جایا گیا۔ پھر گفتگو کا آغاز علی پاشا نے کیا۔ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عظیم بھائی، میں تمہارے لیے چند اچھی خبریں لے کر آیا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہے کہ تمہیں سلطان سلیمان نے بلایا ہے۔ وہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ باربروسا نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بات اور یہ خبر پرانی ہو چکی ہے۔ میں اسی خبر کے تحت یہاں پر آیا ہوں اور یہاں سے قسطنطنیہ کا رخ کروں گا۔ کوئی نئی بات ہو تو کہو۔ علی پاشا نے غور سے باربروسا کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، باربروسا، اس سے پہلے کہ جو تمہارے پاس بحر اوقیانوس کے اس پار کی سرزمینوں کے نقشے تھے، یوں جانو کہ وہ بیکار ہو چکے ہیں۔ میرے پاس ایک بالکل نیا اور صحیح نقشہ ہے اور یہ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی پاشا رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، دیکھو، ایک انتہائی وفادار ترک ملاح ہے، نام اس کا پیری پاشا ہے۔ اسپین کا جہاز ران کولمبس نے نئی دنیا کو دریافت کیا ہے۔ اس نے ایک صحیح نقشہ بنایا تھا۔ علی پاشا کو اسی نقشے کی نقل مل گئی ہے اور وہ نقل میرے حوالے کی ہے تاکہ میں وہ نقشہ تمہارے حوالے کروں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے لباس میں سے ایک نقشہ نکال کر پیری پاشا نے باربروسا کو تھما دیا۔ باربروسا نے وہ نقشہ کھولا۔ حسن کرسو، سنان، ترگوت، صالح اور کاکاد بھی اس نقشے کو دیکھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک اس نقشے کا جائزہ لینے کے بعد باربروسا مسکرایا اور کہنے لگا، میرے لیے اس نقشے میں اس سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں بحر اوقیانوس کے اس پار سے آنے والے خزانے کے جہازوں پر حملہ آور ہونے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور میرے خیال میں یہ نقشہ اس سلسلے میں میری بہترین مدد کرے گا۔
باربروسا رکا، پھر دوبارہ علی پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو اچھی خبر تم نے دی ہے، یہ نقشہ میں مہیا کیا ہے اور تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اچھی اچھی خبریں ہیں، کیا کوئی اور بھی خبر ہے؟ اس موقع پر پاشا نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دوسری خبر یہ ہے کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز نے تمہیں قتل کرنے پر ایک مخصوص سونا دینے کا اعلان کیا ہے، اور ایک آدمی اس کے لیے تیار بھی ہو گیا ہے، اور کچھ سونا اسے مہیا بھی کر دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا تھا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے علی پاشا کو رک جانا پڑا کہ چھوٹی سی ایک کشتی جہاز کے قریب آ کر لگی۔ انہیں دیکھتے ہی باربروسا اور اس کے سالار مسکرائے اور چلائے کہ وہ سمندر میں سرگرداں رہنے والے ان کے مخبر تھے۔ جہاز میں داخل ہو کر انہوں نے سب سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر باربروسا کے اشارے پر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک باربروسا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کے لیے ہم دو اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اسپانیہ کے بادشاہ چارلز نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا ہے اور اسے کافی مقدار میں سونا بھی دیا ہے۔ کچھ دیر تک وہ شخص یہاں آپ کے پاس آئے گا۔ وہ آپ کو یہ پیشکش کرے گا کہ وہ آپ کے بحری بیڑے میں رہتے ہوئے اسپانیہ کے خلاف کام کرے گا، اور یہ کہ وہ ان ساحلوں کی نشاندہی کر سکتا ہے جہاں پر آپ حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ آپ کے بحری بیڑے میں رہتے ہوئے آپ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آنے والا شخص یہاں پر رکا، پھر کہنے لگا، وہ اور ہم اکٹھے ہی آپ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ پہلے ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے، پھر آپ کو اطلاع کرنے کے لیے اس سے آگے نکل آئے۔ میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ ضرور یہاں پہنچے گا، اس کے ساتھ اس کے کچھ اور ساتھی ملا بھی ہوں گے۔ دوسری خبر امیر یہ ہے کہ ہسپانیہ کے امیر البحر دوریا نے چاروں طرف یہ خبر پھیلانا شروع کر دی ہے کہ باربروسا ٹیونس میں پسپا ہونے کے بعد خوف کے مارے کہیں چھپ گیا ہے۔ ان الفاظ کے جواب میں باربروسا نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور پھر کہنے لگا، دوریا گندی سیاست کی چال چلتا ہے، جاہل ہے، کتابیں نہیں پڑھتا، دن کے وقت میرے جہازوں کے مستولوں پر میرا پرچم لہراتا ہے اور رات کو میرے بیڑے کی مشعلیں روشن رہتی ہیں۔ پھر بھی اگر وہ مجھے ڈھونڈ نہیں پاتا تو یہ اس کی کمزوری، یہ اس کی نااہلی ہے۔ آنے والا مخبر جب خاموش ہوا تو سنانوں سے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ اس وقت خوش قسمتی سے ہمارے کچھ مخبر بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے ذریعے آپ دوسرے مخبروں تک یہ خبر پہنچا دیں کہ وہ ہسپانیہ اور دوسرے جزیروں میں سے یہ خبر پھیلا دیں کہ ترکی کے سلطان سلیمان کے علاوہ ترکی کے سپہ سالار لطیفی پاشا اور خیر الدین باربروسا کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا باربروسا اپنے آپ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر کوئی اچھی اور معقول رقم دے تو وہ سلطان سلیمان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس کے بیڑے کو مفلوج اور ختم کرنے پر بھی رضامند ہو جائے گا۔ امیر، جب یہ خبر چاروں طرف پھیلے گی تو پھر دیکھیں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس کا جواب ملتا ہے تو ہمیں کئی لوگوں سے اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ کام تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری ملت اور ہماری قوم کے مفاد میں ہوگا۔ اس طرح اگر افواہ پھیلانے سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں ہم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سنان جب رک گیا تب باربروسا نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے بڑی عقل مندی کی تجویز پیش کی ہے، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ جواب میں سنان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آنے والے مخبروں میں سے ایک بول اٹھا، امیر، ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے اور وہ پہلی دو خبروں سے اچھی ہے اور اس سے ہمیں فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ باربروسا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر اور بھی کوئی تمہارے پاس خبر ہے تو پھر کہو، رکے ہوئے کیوں ہو؟ جواب میں مخبر مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، بیچ میں سنان بول اٹھے تھے اس لیے خاموش ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وینس کے کچھ جہاز جن کی تعداد درجن بھر سے کم نہ ہوگی، وہ عدن اور مالابار سے ریشم اور مثالیں اور خوشبوئیں وغیرہ لے کر وینس کا رخ کر رہے ہیں۔ جہاں ہم نے اس وقت قیام کیا ہوا ہے وہ یہاں سے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 5 میل شمال مغرب میں ہیں۔ ہم ادھر سے ہی چکر کاٹ کر آئے ہیں۔ وہاں کچھ چٹانیں ہیں جن کے پاس انہوں نے اپنے بحری بیڑے کو روک رکھا ہے، وہ لنگر انداز ہوئے ہیں اور وہاں وہ اپنی سالانہ رسم ادا کر رہے ہیں۔ امیر، آپ جانتے ہیں وینس کے ملاح ہر سال ایک طلائی انگوٹھی سمندر میں پھینک کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی شادی سمندر سے ہو چکی ہے، اور ہر سال نئی انگوٹھی سمندر میں پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال وہ نئی دلہن سے شادی کرتے ہیں۔ اپنی یہ رسم ادا کرنے کے لیے وہ مزید 2 روز تک ان چٹانوں کے اندر قیام کریں گے، اس کے بعد مال لے کر وینس کا رخ کریں گے۔ اس دوران اگر ہم ان پر حملہ آور ہوں تو میرے خیال میں ہم اپنے لیے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خبر سن کر باربروسا کی آنکھوں میں چمک اور خوشی کے آثار پیدا ہوئے۔ پہلے اس نے اپنے آنے والے ان مخبروں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم اپنی کشتی میں چلے جاؤ، اپنے کام میں لگ جاؤ اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہو کہ چاروں طرف یہ خبریں پھیلانے کے لیے تیار رہیں کہ باربروسا بکنا چاہتا ہے۔ اس کے سلطان سلیمان اور ترکی کے سپہ سالار اعلیٰ لطیفی پاشا سے کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر کوئی معقول رقم دے تو وہ سلطان سلیمان اور لطیفی پاشا کے خلاف کام
کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ خبریں اس وقت پھیلانا شروع کر دی ہیں جب میں کہوں گا، اس لیے کہ اس سلسلے میں پہلے میں سلطان سلیمان اور لطیفی پاشا سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد یہ خبریں پھیلانا ہوں گی۔ وہ مخبر جب جہاز کے عرصے سے اتر کر اپنی کشتی میں منتقل ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے، تب خیر الدین باربروسا نے بھی اپنے لشکر کو وینس کے جہازوں کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی باربروسا کھلے سمندر میں بڑی تیزی سے سامان سے بھرے وینس کے جہازوں کا رخ کر رہا تھا۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں نے براہ راست ان چٹانوں کا رخ نہ کیا تھا جہاں وینس والے اپنی رسم منا رہے تھے، بلکہ دائیں طرف دور رہتے ہوئے انہوں نے سمندر کے اندر ایک لمبا چکر کاٹا اور آگ اور خون کے سیلاب گرم روح قافلوں تک پھٹکا دینے والے غموں کی اندھی شدت اور تباہی کڑی کرتی تاریکیوں کی طرح سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے وہ ان چٹانوں کے شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ اگر وہ جنوب سے وینس والوں پر حملہ آور ہوتے تو انہیں دور سے دیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوتے اور وینس کی طرف چلے جاتے۔ اب سمندر کے اندر لمبا چکر کاٹنے کے بعد باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس سمت میں آیا جدھر وینس والے بھاگ سکتے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ جنوب کی طرف کیا اور ان چٹانوں کی طرف بڑھا جہاں وینس کے جہاز لنگر انداز تھے۔ اب خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالار خوابیدہ موت کے دروازوں پر دستک دیتے، تقدیر کے بدلتے تندھاروں، زمینوں پر اٹھتے پاسبانوں اور پتجھڑ کے ٹھہرے موسموں تک کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دینے والے طوفان کے زہریلے علم کی طرح جنوب کی طرف بڑھے تھے۔ علی پاشا بھی اپنے بحری جہازوں کے ساتھ ان کے ہمراہ تھا۔ ان چٹانوں کے قریب جا کر پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق سامنے کی طرف سے خیر الدین باربروسا اور علی پاشا نمودار ہوئے، دائیں جانب سے ترغوت اور سنان اور صالح ان چٹانوں کی طرف بڑھے تھے، جبکہ بائیں جانب سے چند بحری جہازوں کے ساتھ حسن کرسو اور کاکاد ان کی چٹانوں کا رخ کر رہے تھے۔ یوں ایک طرح سے ان چٹانوں اور ان کے اطراف میں کھڑے وینس کے جہازوں کو باربروسا اور اس کے سالاروں نے گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا، باربروسا اور اس کے سارے سالار وینس کے جہازوں اور ان کے محافظوں پر راستوں کو پامال کرتے ہوئے آوارہ مزاج جھگڑوں اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جانے والے دکھوں کے بے قرار صحرا اور صدیوں کے غلیظ تمدن کو بربادی کی سلیب پر کھڑا کر دینے والے فطرت کے تحیر خیز قہر کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں کی طرف سے یہ ایک ہولناک حملہ تھا۔ وینس والوں نے مدافعت کی، لیکن ان کی مدافعت تھوڑی دیر قائم رہی۔ اس کے بعد باربروسا اور اس کے سارے لشکریوں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ اس طرح وینس کے جہازوں کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد سامان سے بھرے وینس کے ان سارے جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ سارے سامان کا جائزہ لینے کے بعد علی پاشا سے مشورہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان جہازوں سے جو خاص ریشم اور ریشمی کپڑے اور مسالہ جات ملے ہیں وہ تو سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے، اور جو خوشبودار جلانے کے مسالے حاصل ہوئے تھے وہ باربروسا اپنے پاس رکھے گا، اس لیے کہ باربروسا کو ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اس بنا پر کہ باربروسا اپنے جہازوں کے چپو چلانے کے لیے نصرانیوں کو غلام بنا کر اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھتا تھا، لہٰذا جہاز کے اندر جو وہ بول و براز کرتے تھے ان کی بدبو سے بچنے کے لیے جہاز کے اندر خوشبوئیں جلائی جاتی تھیں، لہٰذا باربروسا کو ان خوشبودار مثالوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ خیر الدین باربروسا، علی پاشا اور دیگر سالاروں نے اپنے لشکر کے ساتھ ان چٹانوں کے پاس صرف ایک رات قیام کیا۔ وینس کے سارے جہازوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے اندر جو سامان تھا وہ اپنے جہازوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا اور علی پاشا بڑی تیزی سے قسطنطنیہ کا رخ کر رہے تھے۔ باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ جب سلطان سلیمان کے قصر میں داخل ہوا تب بڑا فکرمند اور پریشان تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ سلطان اس سے ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کے ہاتھوں ٹیونس کی تباہی و بربادی سے متعلق جواب طلبی اور باز پرس کرے گا، سرزنش کرے گا، برا بھلا کہے گا۔ اس بنا پر اس کے دل میں ایک تجسس بھرا خدشہ تھا کہ سلطان نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ بہرحال وہ سلطان سے ملنے کے لیے جب قصر کے کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر عثمانیوں کی سلطنت کے سپہ سالار اعلیٰ لطیفی پاشا پر پڑی۔ پھر اس نے دیکھا کمرے کے ایک کنارے پر سلطان سلیمان جلوہ افروز تھا۔ باربروسا نے جب غور سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جائزہ لیا۔ سلطان سلیمان کے چہرے پر شکنیں تھیں، اس کی بھوری آنکھیں بھاری معلوم ہو رہی تھیں۔ سلطان کے سامنے جا کر باربروسا نے حسب عادت آداب شاہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سلطان کو مخاطب کر کے کہا، خدا سلطان شرقین و مغربین پر اپنی عنایت کو روز افزوں کرے۔ ایسا کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا فکرمند تھا کہ نہ جانے اب سلطان سلیمان کیا جواب دیتا ہے اور کس طرح اس سے رد عمل کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دم اس کے کانوں میں سلطان سلیمان کی آواز پڑی۔ سلطان نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا، خدا میرے بیلرے یعنی
امیر البحر کو صحت و عافیت عطا کرے۔ ایک لمحہ پہلے جہاں خیر الدین بابروسہ تفکرات کا شکار تھا، وہاں سلطان سلیمان کے ایک جملے نے اس کی ہیبت بدل کر رکھ دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں وہ جسم میں درد، بدن میں خوف، روح میں گھٹن، دل میں اضطراب، رگوں میں جان کھلا دینے والے خوف و تجسس اور خدشات میں مبتلا تھا، وہاں اب اس کی کیفیت بالکل بدل گئی تھی۔ اب اس کے لبوں پر تبسم، بدن میں سکون، سینے میں آسودگی، روح میں طمانینت اور بدن میں خوشیوں کی لہریں محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے اس کے ساتھ بڑا پرجوش مصافحہ کیا۔ خیر الدین بابروسہ کے بعد سلطان نے ترغوت، حسن کرسو، سنان، صالح اور دیگر سالاروں کو بھی ویسی ہی عزت دی، پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا، سب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان خیر الدین بابروسہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: تم سمندر کے سپہ سالار ہو۔ سمندر کوئی علاقہ نہیں، اس کے اندر کوئی زمین نہیں کہ جس کے ٹکڑے میں تمہیں دے دوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم سمندر کا مصرف خوب جانتے ہو۔ تم چاہو تو اپنے جہاز پر ترک سالاروں کی طرح گھوڑوں کی 3 دموں کے پرچم لہرا سکتے ہو، اور اگر تم پرچم پسند نہ کرو تو ان کی جگہ اپنے جہاز پر 3 قندیلیں روشن کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان سلیمان رکا۔ اس دوران خیر الدین بابروسہ کی حالت عجیب تھی، وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ امیر البحر کے بعد سلطان نے اسے پاشا کا خطاب دے دیا تھا۔ اس موقع پر قصر میں سارے حاضرین سے مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا: میں نے خیر الدین بابروسہ کو یہ رتبہ اس لیے بخشا ہے کہ 1 سال 8 ماہ تک یورپ کے تمام دشمنوں کو اس نے اپنے ساتھ الجھائے رکھا اور مجھے یورپ کے اندر ترکتاز کرنے کا خوب موقع ملا۔ میں جانتا ہوں تیونس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، چارلز نے وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، لیکن بابروسہ اور ترغوت اور ان کے ساتھیوں نے تیونس کے نقصان کی بھی خوب تلافی کی، اور اسی وقت انہوں نے خاص اسپین کی سرزمین میں اپنی یورشوں سے چارلز کو اس قدر نقصان پہنچایا جتنا اس نے تیونس میں نہ پہنچایا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر خیر الدین بابروسہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا: تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیونس میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے بس سے باہر تھا، لیکن چارلز کو ایک اسلامی شہر کو غارت و برباد کرنے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ٹیونس کے ساتھ اس طرح سلوک کرے، اور اس کا ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر خیر الدین بابروسہ اور اس کے سارے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میں جانتا ہوں لگاتار سمندر کے اندر سفر کرتے ہوئے تم لوگ تھکے ہوئے ہو اور آرام کرو، پھر اس کے بعد میں تفصیل کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سپہ سالار اعلیٰ لطیفی پاشا کا ایک نائب خیر الدین بابروسہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ خیر الدین بابروسہ کو پاشا کا خطاب دیا جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ پاشا ترکوں کا سب سے بڑا اعزازی لقب تھا۔ یہ لقب پہلے صرف لشکر کے سالاروں کے لیے ہی استعمال نہ ہوتا تھا، بلکہ بعض غیر عسکری حکام کو بھی اس لقب سے نوازا جاتا تھا۔ یہ لقب سب سے پہلے 13ویں صدی عیسوی میں استعمال ہوا۔ یہ لقب یعنی پاشا عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ شروع میں پاشا کا لقب 13ویں صدی کے آخر میں رئیسوں کے خاص افراد کے ناموں کے ساتھ بڑھا دیا جاتا تھا۔ انہی رئیسوں نے ایشیائے کوچک میں چھوٹی چھوٹی موروثی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں۔ عثمانی ترکوں میں بھی بہت سے افراد کو پاشا کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس زمن میں اتنی بات ضرور تھی کہ پاشا کا لقب ابتدا ہی سے ارباب سیاست کو دیا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پاشا کا لقب کئی منصبداروں یعنی صوبے کے دالی اور پایہ تخت کے وزراء کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ پاشا کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ بڑے وزیر پر کیا جانے لگا۔ ترکوں کے عروج کے زمانے میں یورپ و ایشیا اور افریقہ میں ان کے لگ بھگ 26 صوبے تھے، اور یہ صوبے تقریباً 163 علاقوں میں منقسم تھے۔ ہر صوبے کے حاکم کو پاشا کہا جاتا تھا، جسے گھوڑے کی 3 دموں کا پرچم استعمال کرنے کا اختیار ہوتا تھا، اور پاشا کا منصب ایک وزیر کے منصب کے برابر ہوتا تھا۔ بالعموم پاشاؤں کا تقرر ہر سال ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی پاشا زیادہ طاقت اور قوت پکڑ لیتا اور ترکوں کے سلطان کو اندیشہ ہوتا کہ آنے والے دور میں وہ اس کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، تو اسے معزول کر کے پاشا کے لقب سے محروم بھی کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی وفادار رہتا تو کئی سال تک بلکہ کبھی عمر بھر یہ لوگ پاشا ہی کہلاتے تھے۔ انتظام کے سلسلے میں بادشاہ کی مدد کے لیے ترکوں کے سلطان کی طرف سے 2 یا 3 آدمی مقرر کیے جاتے تھے، یہ لوگ ایان کہلاتے تھے۔ عثمانیوں کے سلطنت کے خاتمے پر پاشا کا لقب عام آدمی کے لیے ختم کر دیا گیا، اور یہ صرف لشکریوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ 1933 میں لشکریوں کے سالاروں کے لیے بھی پاشا کے بجائے جنرل کا لفظ استعمال ہونے لگا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔